وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواہ مسلم. محترم سامعین کرام اور پردہ نشین مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا لائق و زیبا ہے، جنہوں نے ہم اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا، بھیجا، عدم سے وجود میں لایا، اور تمام نبیوں پر اللہ رب العالمین کی درود و سلام نازل ہو، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین کرام، ہم سب لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ اس مسجد میں کئی مہینے سے ہفتہ واری پروگرام یعنی درس چلا آ رہا ہے۔ گزشتہ کئی ہفتوں سے درس کا پروگرام، درس کا جو موضوع چلا آ رہا ہے وہ ہے موجودہ دور کی بدعات۔ موجودہ دور میں کون کون سی بدعتیں ظاہر ہو گئی ہیں؟ موجودہ دور میں بہت ساری بدعتیں ظاہر ہو گئی ہیں۔ انہی بدعتوں میں سے ایک بدعت ہے قرآن خوانی، یعنی قرآن پڑھنا، جسے کہتے ہیں ایصال ثواب۔ ثواب پہنچانے کے لیے قرآن خوانی پڑھا جاتا ہے، اپنے مردوں کو ثواب پہنچانے کے لیے قرآن خوانی پڑھا جاتا ہے۔ عربی میں ایصال کے معنی ہوتا ہے پہنچانا۔ ایصال مانے پہنچانا، ثواب مانے ثواب، ایصال ثواب یعنی مردوں کو ثواب پہنچانا۔ اس تعلق سے بہت ساری باتیں اور تمہیدیں ہم لوگ جان چکے ہیں، سن چکے ہیں۔ کچھ لوگ نئے ہیں، اس بار پہلے آئے ہیں، وہ کچھ باتیں دھیان میں رکھیں کہ قرآن خوانی عبادت کی دو قسمیں ہیں، عبادت بدنی اور عبادت مالی۔ اور ایک عبادت ہے جو بدنی بھی ہے اور مالی بھی ہے۔ تو مالی عبادت میں نیابت، کسی کی طرف سے آپ نائب بن کر کام کر سکتے ہیں۔ بدنی عبادت میں آپ کسی کی طرف سے نائب ہو کر کام نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر بدنی عبادت میں اگر ہم نیابت کو جائز قرار دیتے ہیں، یا بدنی عبادت میں اگر نیابت جائز ہوتی تو قلبی اعمال، جو دل کے جو اعمال ہیں، ان اعمال کے اندر بھی نیابت جائز اور درست ہونی چاہیے، اور ایسا نہیں ہے۔ اور اگر ایسا چلا، یہ سلسلہ اگر دراز ہوا تو سارے کے سارے امور دین نیابت اور وکالت پر چلتے جائیں گے۔ ایصال ثواب کے تعلق سے قرآن و حدیث میں مردوں کو ثواب پہنچانے کے جتنے بھی طریقے ہیں وہ 3 طریقے ہیں۔ ایک ہے دعا یعنی استغفار، مردوں کے حق میں آپ دعا کریں، ان کے لیے دعا استغفار کریں۔ دوسرا جو طریقہ ہے نیابت، اور تیسرا جو طریقہ صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ اصل میں کیا ہوتا ہے؟ یہ جو مر جاتا ہے اصل میں یہ اسی کا عمل ہوتا ہے، اسی کا کیا دھرا ہوتا ہے۔ صدقہ جاریہ کہتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی میں ایسا کام کر جائے کہ اس کا ثواب اس کو مرنے کے بعد بھی اس کو ملتا رہے۔ زندہ آدمی اس کی طرف سے کوئی نیک کام نہیں کرتا ہے، بلکہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے یہ کہ آپ زندہ ہیں تو ابھی آپ ایسا کام کر لیں کہ اس کا ثواب آپ کو مرنے کے بعد بھی ملے گا۔ تو وہ کام نماز میں کیا ہے؟ جب تک آپ زندہ ہیں تب تک نماز پڑھ سکتے ہیں، جب تک زندہ ہے قرآن پڑھ سکتے ہیں، جب تک زندہ ہے اور کوئی کام کر سکتے ہیں۔ لیکن کچھ کام ایسے ہیں کہ ان کا ثواب مرنے کے بعد پہنچتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ عالم ہیں، کسی کو آپ نے پڑھا دیا، دین کا علم سکھا دیا، حق اور باطل کی پہچان کرا دی، اور آپ کی وجہ سے وہ سیدھے راہ پر چل رہا ہے، سیدھے راہ پر گامزن ہے، ٹکا ہوا ہے، تو آپ رہیں گے پھر بھی آپ کو ثواب ملے گا، یا آپ نہیں رہیں گے پھر بھی آپ کو ثواب ملے گا، کیونکہ آپ کی محنتوں کی وجہ سے وہ آدمی سیدھے راہ پہ آیا ہوا ہے۔ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ کسی علاقے میں لوگ
प्यास से, परेशान हाल से, वहाँ आपने कुआं खुदवा दिया, नल खुदवा दिया, नहर जारी करवा दिया, तो आप जिंदा रहेंगे फिर भी आपको सवाब मिलेगा, और मर भी जाएंगे फिर भी आपको सवाब मिलता रहेगा। ये काम ऐसे हैं। तो ये सबके जारिया है। तो क्या मालूम हुआ कि असल में देखा जाए ये काम मरने वाले का है, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसा काम कर गया था, इसका जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो सबको पता है। आज हम लोग जो सुनेंगे वो है नियाबत। नियाबत कहते हैं मय्यत की तरफ से कोई आदमी नायब होकर काम करे, ये है नियाबत। नियाबत के सिलसिले में कुछ बातें याद रखना और समझना बहुत ही ज़रूरी है। ये तो आमतौर पर आप लोग सुनते ही होंगे, लेकिन आज सुन लीजिए। पहली बात ये है, जो नायब बन रहा है उसके अंदर नियाबत की अहलियत मौजूद हो, क्योंकि जितनी भी हदीसें नियाबत के ताल्लुक से आई हुई हैं उनमें या तो वली का जिक्र है, या करीबी रिश्तेदार का जिक्र है, या बच्चे का जिक्र है। अजनबी की नियाबत की इजाज़त दीन में नहीं है, इस्लाम में नहीं है। दूसरी चीज़ ये है, नियाबत सिर्फ मुस्लिम ही की तरफ से की जा सकती है, काफिर की तरफ से नहीं की जा सकती है। तीसरी बात ये है, जितनी भी हदीसें सही हैं, या तो बुखारी मुस्लिम की हदीसें हों या कोई भी हदीसें हों, उन तमाम को अगर जमा करेंगे आप, तो नियाबत का जिक्र सिर्फ दो चीज़ों के अंदर है, हज और रोज़े में। हज में और रोज़े में आप नियाबत कर सकते हैं, किसी और बदनी काम में, बदनी इबादत में आप नियाबत नहीं कर सकते हैं। जैसा कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हदीस को सुनते बाद पहले कुछ चीज़ें जान लेते हैं। तअब्बुद शरइया में, तअब्बुदात शरइया में कोई शख्स दूसरे शख्स का कायम मकाम नहीं हो सकता। मुकल्लफ की जगह गैर मुकल्लफ काम नहीं दे सकता, ना ही नियत करने से उसका अमल मुंतकिल हो सकता है, और ना ही हिबा करने से साबित हो सकता है। मतलब यह है कि दीन के जितने उमूर हैं, जिन चीज से बंदगी जाहिर होती है, उसको कहते हैं अरबी में तअब्बुद शरइया। तअब्बुद शरइया यानी वो तमाम काम जिनसे बंदगी और गुलामी जाहिर होती है, करके तअब्बुदात शरइया में कोई आदमी दूसरे का कायम मकाम नहीं हो सकता। और मुकल्लफ की जगह गैर मुकल्लफ काम नहीं दे सकता। मुकल्लफ कहते हैं कि आदमी जब बालिग हो जाता है तो वो शरीयत का पाबंद हो जाता है। वो अगर गलत कर रहा है, अल्लाह के यहाँ उसके बारे में उसको पूछताछ होगी। सही कर रहा है सवाब मिलेगा, गलत कर रहा है अजाब मिलेगा। कहते मुकल्लफ कोई काम आपके हवाला कर दिया गया, आप उसके पूछताछ होंगे, उससे अरबी में कहते हैं मुकल्लफ। कह रहे कि मुकल्लफ की जगह गैर मुकल्लफ काम नहीं दे सकता। नमाज आपके ऊपर फर्ज है, कोई अगर आपके बदले नमाज पढ़े तो आपसे वो फर्ज खत्म नहीं होगा। नमाज के अंदर कोई भी आपका नायब नहीं बन सकता है, क्योंकि नमाज पढ़ने का मुकल्लफ और जिम्मेदार आप हैं। कोई अगर आपकी तरफ से पढ़ेगा तो आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होगी, आपसे पूछताछ होगा। ये कह रहे हैं कि मुकल्लफ की जगह गैर मुकल्लफ काम नहीं आ सकता। इसी तरह न सिर्फ इरादे से किसी का अमल किसी की तरफ मुंतकिल सकता है। अगर आप दिल में इरादा किए हैं कि ये मेरा अमल जो मैंने किया उसके तरफ पलट जाए, मैं उसको दे देता हूँ, ये सिर्फ नियत करने से किसी का अमल मुंतकिल नहीं हो सकता है, और न ही हिबा करने साबित हो सकता है। आदमी क्या बोलता है कि मैं जो सवाब कमाया मैं किसी को हदिया कर दूंगा, किसी को हिबा कर दूंगा, तरह कि इसका भी सबूत नहीं है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा व अन लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ। ये कि कोई शख्स दूसरे के गुनाह का बोझ नहीं उठाएगा, और ये कि इंसान के लिए वही है जिसकी वो मेहनत करता है। आप किसी दूसरे के गुनाह का बोझ उठाएंगे? नहीं उठाएंगे। दुनियावी एतबार से आप देख लीजिए, किसी को आप नहीं मारे हैं, किसी को आप एक्सीडेंट नहीं किए हैं, आपको बोलेगा आपने किया, आप इसको मानेंगे? नहीं मानेंगे। वही चीज़ वहाँ है, गुनाह कोई करेगा सवाब कोई करेगा, तो दूसरे को कैसे मिलेगा सवाब? या
عذاب ایسا ہو نہیں سکتا، اگر ایک انسان کے لیے وہی ہے جو جس کی محنت کرتا ہے۔ دوسری چیز، نیابت عقل اور حکمت کے بھی خلاف ہے، کیونکہ عبادت اور بندگی کی روح تقویٰ اور اخلاص پر ہے۔ عقل اور حکمت کے بھی خلاف ہے نیابت، نماز وغیرہ میں اور دینی امور میں، کیونکہ بندگی کی جو روح ہے، جو اس کا ڈھانچہ، ریڑھ کی جو ہڈی ہے عبادت کی، وہ کیا ہے؟ اخلاص پر، تقویٰ پر۔ آپ اگر اپنی نماز خود پڑھیں گے تو آپ کس تقوی کی بنا پر جو خضوع آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کا نائب نہیں کر سکتا ہے۔ عبادت کی روح تقویٰ ہے اور اخلاص پر ہے۔ کہنا کہ عجز انکساری، خضوع، حضور قلب اور انابت اللہ، یہ سب صفات، یہ سب خوبی عامل کے ساتھ مخصوص اور خاص ہے، کیونکہ یہ سب دل کے اعمال ہیں اور صاحب دل ہی کے ساتھ یہ متصف ہو سکتے ہیں۔ عجز، عاجزی، انکساری، خضوع، حضور قلب، دل کو حاضر کے ساتھ نماز پڑھنا، دل کو حاضر کے ساتھ دعا کرنا اور اللہ کی طرف رونا، گڑگڑانا، رجوع کرنا، یہ سب کیا ہے؟ دل کے اعمال ہیں، دل کی چیزیں ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ جس کے پاس دل ہے وہی یہ سب کر سکتا ہے نا۔ صاحب دل کے ساتھ یہ سب کام خاص مخصوص ہے۔ اور نائب نیابت کے اندر، جب نائب جو نیابت کرے گا تو نیابت کے وقت یہ چیزیں اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتا۔ نائب اپنے اندر کبھی بھی اور کسی طرح سے بھی یہ کیفیت جو دل کے ساتھ ہوتا ہے وہ نائب نہیں کر سکتا ہے۔ مالی عبادات، یہ تو ممکن ہے کہ مالی عبادات میں کوئی دوسرے کی طرف سے قرض ادا کر دے یا حج کر دے تو وہ آدمی اپنے ذمہ داری سے سبکدوش ہو سکتا ہے۔ مالی عبادات میں اگر کوئی آدمی مقروض ہے اور مر گیا ہے تو اس کی طرف سے قرض ادا کر سکتا ہے، یا اس پر حج فرض ہو گئی تھی تو اس کا ولی یا اس کا وارث اس کی طرف سے حج ادا کر کے اس کی ذمہ داری کو ختم کر سکتا ہے۔ لیکن عبادت بدنیہ میں، جو بدنی عبادت میں ہے، ان میں اس قسم کی نیابت ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ اعمال کی قبولیت کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں، جو صفات ہیں، وہ نائب اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتا۔ یہ چیز اب آگے اگر کہہ رہے کہ اگر نیابت عبادت بدنیہ میں جائز ہوتی یا درست ہوتی تو اعمال قلبیہ میں بھی درست اور جائز ہونی چاہیے۔ نماز کیا ہے؟ بدنی عبادت ہے۔ قرآن پڑھنا کیا ہے؟ بدنی عبادت ہے۔ روزہ رکھنا کیا ہے؟ بدنی عبادت ہے۔ تہجد پڑھنا، نفل پڑھنا، تمام کی تمام کیا ہے؟ بدنی عبادت ہے۔ کہہ رہے کہ بدنی عبادت میں اگر نیابت جائز ہوتی تو قلبی اعمال، قلبی عبادت میں بھی نیابت جائز ہوتی۔ جیسے قلبی اعمال کیا ہے؟ تقویٰ ہے، اخلاص ہے، صبر ہے، شکر ہے، رضا ہے، خوف ہے، توکل ہے، امید ہے، تو ان تمام اعمال میں بھی نیابت جائز ہونی چاہیے۔ ان تمام اعمال کے اندر بھی آدمی نیابت، ظاہر سی بات اگر ہم نماز میں اگر نائب کو ثابت کر دیں نائب، تو ان اعمال میں بھی ہم کو نیابت ثابت کرنا ہوگا۔ کہ اگر یہ سلسلہ اسی طرح دراز ہوا، اسی طرح چلتا رہا تو پھر سارے کے سارے امور دین نیابت پر ہی چلتے جائیں گے۔ تو اب جب ایسا ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ پھر نہ فرد کے ایمان کی اہمیت، نہ اعمال کے لیے بندگی اور ریاضت کی حاجت، نہ صبر و استقامت کی ضرورت، بس نائبین ہی کافی ہوں گے۔ اور اگر ہو جائے گا تو اصل مجرم پر قصاص کو جاری کرنا بھی فضول ہوگا، کیونکہ نائب آدمی بھیج دے گا۔ اس لیے بدنی عبادت میں اور قلبی عبادت میں نیابت جائز نہیں ہے، اور اس کا ثبوت ہے ہی نہیں۔ نیابت صرف جائز ہے مالی عبادت میں،
مالی عبادت حج ہے، حج دونوں عبادت میں آتا ہے، مالی عبادت بھی ہے اور بدنی عبادت بھی ہے۔ اور حج کیا ہے؟ روزہ کیا ہے؟ بدنی عبادت ہے۔ اب سنتے ہیں اس تعلق سے نیابت، حج میں کیا ہے؟ نیابت جائز ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، حدیث راوی عبداللہ بن عباس ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلے خیثم کی ایک عورت آئی اور انہوں نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر حج فرض کیا اور میرے والد ایسے لوگوں میں سے ہے جن پر حج فرض ہو چکا ہے، لیکن میرے باپ بوڑھے ہیں اور سواری پر سوار نہیں ہو سکتے ہیں، تو کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ اللہ کے نبی نے کہا اس کی طرف سے حج کر۔ یا کیا معلوم ہوا کہ حج میں اس کی بیٹی نائب بن کے حج کر رہی ہے، ایک حدیث۔ دوسری حدیث جو نسائی کی ہے، یہ جو حدیث ہے یہ مسلم کی تھی، دوسری حدیث نسائی کی ہے، حدیث راوی ابو رزین بن عقیلی ہے، یہ فرماتے ہیں ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے باپ بوڑھے ہو گئے ہیں اور وہ حج کی طاقت نہیں رکھتے، نہ عمرہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ سواری پر سوار ہونے کی طاقت رکھتے ہیں، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ میرے باپ پر حج فرض ہو چکا ہے، بوڑھے ہیں، حج کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، نہ عمرہ کی اور نہ سواری پر سوار ہونے کی، اس کا کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا اپنے باپ کی طرف سے تم حج اور عمرہ کر۔ اس حدیث میں بیٹا باپ کی طرف سے نائب بن رہا ہے حج کے لیے اور عمرہ کے لیے، یہ مالی عبادت ہے۔ تیسری حدیث اس تعلق سے عبداللہ بن عباس حدیث راوی ہے، فرماتے ہیں کہ قبیلہ جوہینہ کی ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی اور کہا، اے اللہ کے نبی، میری ماں نے حج کی نظر مانی تھی لیکن حج کیے بغیر فوت ہو گئی، مر گئی، تو کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ اللہ کے نبی نے کہا تم اس کی طرف سے حج کرو۔ پھر اللہ کے نبی نے اسے سمجھایا کہ یہ بتاؤ، اگر تمہاری ماں پر قرض ہوتا تو کیا تم اس کو ادا نہیں کرتی؟ عورت کہتی ہے کیوں نہیں، ضرور ضرور ادا کرتی۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے قرض کا زیادہ مستحق ہے اور اللہ رب العالمین اس بات سے زیادہ مستحق ہے کہ اللہ کا حق ادا کیا جائے، لہذا تم اپنی ماں کی طرف سے حق ادا کرو، کیونکہ تمہاری ماں کا یہ قرض رہ گیا ہے، وہ نظر مانی تھی۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ بیٹی اپنی ماں کی طرف سے جو اس کی ماں نے حج کی نظر مانی تھی اس کو پوری کر رہی ہے، نائب بن رہی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے حج میں نیابت کے تعلق سے، ایک آدمی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہا، اللہ کے نبی، میری بہن نے حج کی نظر مانی تھی لیکن حج کیے بغیر فوت ہو گئی۔ تو اس کا بھائی اللہ کے نبی کے پاس آیا اور کہا کہ میری بہن نے حج کی نظر مانی تھی، تو اس بارے میں کیا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا اگر تمہاری بہن پر قرض ہوتا کیا تم اس کو ادا نہیں کرتا؟ وہ آدمی کہتا کیوں نہیں، ضرور ادا کرتا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ اللہ کا قرض ہے اور اللہ اپنے قرض کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کو ادا کیا جائے، تو تم اس کو ادا کر دو۔ ان تمام حدیثوں سے کیا معلوم ہوا کہ کوئی بھائی اپنی بہن کی طرف سے نیابت کر رہا ہے، کوئی بیٹی اپنی ماں کی طرف سے نیابت کر رہا ہے، کوئی بیٹی اپنی باپ کی طرف سے نیابت کر رہا ہے، یعنی نیابت کے تعلق سے جتنی بھی حدیثیں ہیں ان تمام میں اپنے لوگ نیابت کر رہے ہیں، کوئی اجنبی اس میں نائب نہیں ہو رہا ہے۔ جبکہ حج میں کوئی دوسرا آدمی بھی نائب ہو سکتا ہے، کوئی اس میں دقت نہیں ہے، دوسرا آدمی نائب بن کر کے حج کر سکتا ہے، لیکن یہاں اپنے آدمی نیابت کا کام دے رہے ہیں۔ اس سے کیا معلوم ہے کہ حج یہ مالی عبادت ہے اور اس میں نیابت منسوس ہے، نیابت کرنے کا اجازت اللہ کے نبی نے دیا ہے۔
तीसरी, अब एक चीज और है, सदका में नियाबत। हज की बात खत्म हो गई, सदका में नियाबत। बुखारी की हदीस है, हदीस का रावी हज़रत अबू हुरैरा है, फरमाते हैं कि एक आदमी अल्लाह के नबी के पास आया और मसला पूछा कि अल्लाह के नबी, मेरे वालिद इंतकाल कर गए हैं और वसीयत नहीं किए हैं, मेरे वालिद इंतकाल कर गए हैं और वसीयत नहीं किए हैं और साथ में माल छोड़ गए हैं, अगर मैं उसकी तरफ से सदका कर दूं तो क्या उसके गुनाह माफ हो जाएंगे? आदमी सवाल कर रहा है कि अगर मैं उसकी तरफ से सदका कर दूं तो क्या उसका गुनाह माफ हो जाएगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया हाँ, उसका गुनाह माफ हो जाएगा। सदका क्या है? माली इबादत। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, हाजी को फरमा रहा है कि मैं उसकी तरफ से क्या करूं? अल्लाह के नबी क्या करो? तीसरी हदीस आयशा की हदीस है, ये हदीस भी बुखारी और मुस्लिम की है। आयशा फरमाती है कि अल्लाह के नबी के पास एक औरत आई, अल्लाह के नबी के पास एक आदमी आया और उन्होंने कहा, ए अल्लाह के नबी, बेशक मेरी माँ अचानक फौत हो गई है, मेरी माँ अचानक फौत हो गई है, अगर वो बोल पाती तो वसीयत करती, मेरा गुमान है कि अगर मेरी माँ बोल पाती तो वसीयत करती, क्या मैं उसकी तरफ सदका करूं? अल्लाह के नबी ने कहा करो। यहाँ देखिए, वो आदमी आया और कहा कि अगर मेरी माँ अचानक फौत हो गई और वसीयत नहीं की, और मेरा गुमान है कि अगर वो बोल पाती, हदीस में है कि वो तकल्लम, अगर वो बात कर पाती, बोल पाती तो वसीयत करती, तो क्या मैं अगर उसकी तरफ सदका कर दूं तो उसको सवाब पहुंचेगा? अल्लाह के नबी ने कहा। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये बताओ, अगर तुम्हारी माँ पर कर्ज होता और अगर वसीयत किए बगैर मर जाता तो क्या तुम अपनी माँ का कर्ज अदा नहीं करती? उन्होंने कहा क्यों नहीं, जरूर कहा कि अदा कर दो। इसी तरह सदके में नियाबत के ताल्लुक से एक और हदीस का रावी अब्दुल्लाह बिन अब्बास है, फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी के पास एक आदमी आया और कहा कि मेरी माँ ने नजर मानी थी अल्लाह के राह में कुछ खर्च करने की, लेकिन खर्च किए बगैर वफात हो गई, तो क्या मैं उसकी तरफ से सदका करूं, खर्च करूं, तो क्या उसके गुनाह माफ होंगे? अल्लाह के नबी ने फरमाया हाँ, उसके गुनाह माफ हो जाएंगे। तो ये सदका में नियाबत, सदका में एक दूसरे की तरफ से नायब बनकर कोई काम करता है तो मनूब अनहो जिसकी तरफ से नियाबत की जाती है उसको सवाब मिलता है, ये साबित और मनसूस है। अब आइए रोजे, हज की तरह रोजे में भी नियाबत जायज है, लेकिन इसमें एक शर्त है, जिसकी तरफ से आप रोजे रख रहे हो वो आदमी जिंदा ना हो, मनूब अनहो जिंदा ना हो, वो मर चुका हो, क्योंकि जिंदे की तरफ से नियाबत करना साबित और जायज नहीं हो। जिसकी तरफ से आप रोजा रख रहे हो वो आदमी मर चुका हो। अल्लाह के नबी के पास एक आदमी आया और कहा कि अल्लाह के नबी, मेरी